یاریاں ہائے 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 کیا اس میں آپ کیا میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سر جو میرا اس نمکین گوشت کو دیکھ کر یا اللہ روزہ جلدی کھلوا دے پروردگار یا اللہ روزہ جلدی کھلوا دے وقت تو گھما دے میرے مالک جلدی لیا 7 بجے تک یہ بچ جائے گا ڈاکٹر صاحب غائب ہو جائے گا غائب یہ تو اگر یہ غائب ہوا ہاں اگر یہ غائب ہوا تو تم یاد رکھو میں بھی ہیری پوٹر کی چادر پہن کے آ سکتا ہوں اور میں بھی دیکھ سکتا ہوں یہاں پر کون کون کیا کیا کر رہا ہے میرے پاس وہ چادر موجود ہے ڈائریکٹر نے مجھے دے دی تھی ڈاکٹر صاحب ان کو الاؤ کر دیں 2 بوٹیاں میرے لیے گھر لے جاؤں گا تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کے لیے ڈاکٹر صاحب آج آپ لے کے جائیں گے نہیں لاکھ کرو انکار سسر جی رنگ لائے گا پیار نمکین گوشت تم لے کے جاؤ گے تھوڑا سا دے دیے گا تھوڑا سا بھی دے دیں گے ان کو اور جی ڈاکٹر صاحب بتائیں اچھا تو وائٹامن سی کورونا کے لیے بھی دیکھیں جو ہمارے ریزسٹنس ہے ہماری امیونٹی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اس وقت وائٹامن سی یوز کرتے ہیں جی ہلو السلام علیکم السلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں ڈاکٹر میں رفیق خان اسلام آباد سے جی رفیق بتائیے کیا پرابلم ہے سر کیسے ہیں خیریت ہیں الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں آپ کو رمضان مبارک ہو بتائیے آپ کو مبارک سر تھینک یو اچھا سر اس طرح کہ میں 3 سال سے شوگر کا پیشنٹ ہوں جی تو میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں میرے پاؤں جو خشک ہو جاتے ہیں اور نیچے سے سفید ہو جاتے ہیں ڈرائی ہو جاتے ہیں ڈرائی ہو جاتے ہیں اور خارش بھی ہوتی ہے انگلیوں کے درمیان پیسنا ہو جاتا ہے اور وائٹ ہو جاتا ہے ان بٹوین دا فنگرز ڈاکٹر صاحب ڈرائنس کا مجھے بتائیے کیا اس کا کیا طریقہ ہے فنگرز میں وہ بھی وائٹ ہو جاتی ہے اور نیچے کے پاؤں کی قدمیں ہیں نا وہ بھی سر وائٹ اور آپ اسلام آباد میں جی جی دیکھیں ایک تو دیکھیں بات یہی ڈفرینس ہے میں خود اسلام آباد آتا ہوں پنڈی آتا ہوں 6 روڈ پہ میری اپنی کلینک بھی ہے اور میں ماشاءاللہ واک اینڈ حسن عبدال سب یہ حویلیاں والیاں سب وہاں کے سارے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں ایون پشاور کے دیکھیں وہاں ڈرائی اچھا ڈرائی وہاں اس طرح کا ہے کہ اب آ رہا ہے سمر اور موسم بہتر ہوتا چلا جائے گا گرمی بہت ہوگی لیکن وہاں ایک بارش پڑتی ہے ایک دم ڈرائنس آ جاتی ہے اس کے لیے بیسٹ چیز ہے میں آپ کو بتاؤں گا اینٹی فنگل آپ لیجئے جو انگلیوں کے بیچ میں ہو رہا ہے اس میں آپ میرے سے کانٹیکٹ میں آ جائیں میرے نمبر پہ کیونکہ اگر میں میڈیسن زولین ایکس بتاتا ہوں کیونکہ اینٹی فنگل ہوتی ہے 10 لوگ دیکھتے ہیں سیلف میڈیکیشن نہ شروع کر دیں ابھی آپ اس کے اندر ٹریویجن کریم اور نووا سیلیک کریم اور بیٹنویٹ آئنمنٹ اور تھوڑا سی پولیفیکس ملا لیجئے ان کو مکس کر کے لگا لیں اس میں لیکوڈ پیرافین اور گلیسرین بھی ملا لیں تو یہ جو آپ کے ڈرائنس ہے ختم ہو جائے گی لیکن جو فنگل انفیکشن ہو رہا ہے آپ کو اس کو کینڈیڈیل انفیکشن کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا وہ اوور سویٹنگ سے بھی ہو جاتا ہے تو وہ آپ میں سے کانٹیکٹ میں آ جائیے انشاءاللہ میں آپ کو ٹریٹمنٹ کچھ بھیجوں گا اس سے بالکل سیٹ ہو جائے گا جی کوئی اور سوال ہو تو بتا دیے گا بھائی ڈاکٹر صاحب سب کی نگاہیں نمکین گوشت کی طرف ہماری نظر پوری قوم کی نگاہیں نمکین گوشت کی طرف لیکن ملے گا مغرب کی اذان ملے گا بھائی تھوڑا صبر کرو مسلمانوں میں بھی صبر کر رہا ہوں تم صرف دیکھ کے صبر کرو میں صرف قریب رہ کے صبر کر رہا ہوں ہاں جی اچھا ڈاکٹر صاحب وائٹامن سی کا بتا رہے تھے وائٹامن سی اس کورونا کالر آ گیا جی کالر موجود اچھا کالر السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو ڈراپ ہو گئے بولتے رہے جی اچھا وائٹامن سی ایک تو ذہن میں رکھیے کہ وائٹامن سی اگر ٹاپیکلی بھی آپ فیس پہ لگاتے ہیں پگمنٹیشن کے لیے کلاسیکل چیز ہے ایجنگ کے لیے کلاسیکل چیز ہے لیکن آپ کو 5%, 10%, 15%, 25% یہ اکارڈنگلی دینا پڑتا ہے ہم آج کل وائٹامن سی سیرم میں دے رہا ہوں اس پہ ملٹیپل چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں جو کہ آپ کی پگمنٹیشن کو بھی کلاسیکلی ختم کرے گی اور آپ کے اندر بلیف یہ کریں کہ ایسا چینج آئے گا آپ کے اندر کہ پگمنٹیشن اور اینٹی ایجنگ لفٹنگ سب چیزیں آ جائیں گی اور وائٹامن سی اورلی بھی لیجیے آپ اورل لینے میں اس سے آپ کی امیونٹی ہوگی تو امیونٹی آپ کی کورونا کے لیے امیونٹی از ونڈرفل اچھا وائٹامن سی کیا کام کرتا ہے انٹرنلی آج کل کورونا کے لیے بتاؤں آپ کو کہ جو ہماری سانس کی نالی ہوتی ہے اور کھانے کی نالی ہوتی ہے اسپیشلی سانس کی نالی جو ہوتی ہے اس میں سیلیری موومنٹ ہوتے ہیں ایپیتھیلیل لائننگ ہوتی ہے اور جہاں سے آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن ہم لے رہے ہوتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ ہم باڈی سے نکال رہے ہوتے ہیں وہاں ایلویلائی جہاں یہ پرابلم ہوتی ہے ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہوتا ہے وہاں سیلیری پروسیس ہوتا ہے وائٹامن سی وہاں ہیلپ کرتا ہے تو کورونا کے لیے خدا نہ کرے کسی کو کورونا ہو جاتا ہے اور اللہ نہ کرے اس کے لیے ریسپیریٹری پرابلم ہو رہی ہے ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم ہو رہا ہے اس کے لیے اورل وائٹامن سی از ویری بینیفیشل اور ابھی سے ہم لوگ لینا شروع کر دیں تو ایکسٹرنلی بھی از ونڈرفل اور ہر سبزی میں ہر فروٹس کے اندر موجود ہے اور لگانے میں ٹراپیکل بھی لگائیے صاحب لیمو استعمال ہو رہا تھا 200 روپے کلو ملتا تھا 600 روپے کلو ہو گیا اب کیا کریں
تو نہ وہ کہہ رہے ہیں رالی محمد صاحب کے 200 روپے مل رہا تھا اب 600 روپے کلو ہو گیا, کیا کریں بھائی؟ ایک ویسے لیمو بہت اچھا ہے, بہت زبردست چیز ہے ویٹامن. وہ کہہ رہے ہیں 600 روپے کلو ہو گیا, ایک لے لیں, 2 لے لیں, زیادہ کیوں لے رہے ہیں؟ 50 روپے کا ہو گیا تو یار اب کچھ تو چلو 50 روپے. چلے یہیں پر ہم اپنے سیگمنٹ کو اختتام پذیر کرتے ہیں. نمکین گوشت تیار ہے اور چاکلیٹ پینٹ بٹر اسموتھی یہ بھی آپ کے لیے تیار ہے. عامر لیاقت حسین کو کچن سے اجازت دیجیے, مجھے بھی جانا ہے, پیارا انداز نیکی کرنا ہے. اس کے بعد عامر آن لائن ہے تو ابھی بہت سارے کام کرنے باقی, اور بچہ بھی آج ایک اور بچہ گھر جا رہا ہے, ایک اور بچہ گھر جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کیا ہو رہا ہے کہ کہاں گئے سارے نیکی کرنے والے, کدھر گئے؟ کوئی ہے نہیں کیا؟ ندا نہیں آ رہی ہے آسمانوں سے؟ کوئی ہے جو میرے بندوں کی مدد کرے؟ کوئی ہے جو میرے بندوں کا خیال کرے؟ اس حدیث قدسی کو سب بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم جب میں بیمار ہوا تو نے کیا میری عیادت کی؟ جب میں بھوکا تھا تو کیا نے مجھے کھانا کھلایا؟ جب میں پیاسا تھا تو کیا نے مجھے پانی پلایا؟ اللہ کو نہ بھوکا رہنے, نہ اللہ کو اس کی حاجت ہے, نہ وہ پیاس کی حاجت ہے, نہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے. لیکن وہ بتا یہ رہا ہے کہ اگر کسی دوسرے بندے کی یہ تکلیف ہے تو کیا نے اس کو جا کر پوچھا, اس کی خیریت دریافت کی؟ تو میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو مہمان یہاں پر آتے ہیں یہ بڑی آس کے ساتھ آتے ہیں, بڑی امید کے ساتھ آتے ہیں, آپ کے لیے آتے ہیں, آپ کی نیکیوں میں اضافہ کروانے کے لیے آتے ہیں. یہ آتے اس لیے تاکہ آپ کوئی نیک عمل ایسا کریں جس کی وجہ سے آپ کی خلاصی ہو سکے, آپ کا نام اچھوں میں آ سکے, آپ اچھوں میں پکارے جائیں, آپ کا نام اچھوں میں لیا جائے. تو پھر یہ آئی ہیں تو ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے. نورین صاحبہ مائک آپ کے پاس. جی میرا ایک بیٹا ہے, 3 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹیاں ہیں میری. میرے شوہر کی جو ہے نا ان کو کینسر ہو گیا تھا. تھوڑا مائک اوپر کر لیجیے. میرے شوہر کو کینسر ہو گیا تھا تو پہلے سے ہماری زندگی خیر اچھے سے گزر رہی تھی. اس کے بعد جو ہے نا بہت مسئلے آ گئے زندگی میں, بہت پریشانیاں بڑھ گئیں میرے لیے. میرے بچے بھی بہت چھوٹے تھے اس وقت, تو کرائے کا گھر ہے میرا. میری بچیاں دونوں پڑھ رہی ہیں, بیٹا بھی میرا پڑھتا تھا, تو اس کی وجہ سے ان کی پڑھائی بھی رہ گئی. یہ کہ میرے گھر والوں نے میری تھوڑی بہت سپورٹ کری جب تک. اب یہ کہ میری بچی بہت بیمار رہتی ہے, چھوٹی والی, اس کو جو ہے سانس کی تکلیف رہتی ہے, اور اب میری بھی کنڈیشن جو ہے نا خراب رہتی ہے, طبیعت میری ٹھیک نہیں رہتی. میری بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, ایک دم لو ہو جاتا ہے, کمر کی تکلیف ہو گئی ہے مجھے. ان ٹینشنوں کی وجہ سے میں خود بیمار ہو گئی ہوں. کہ بس میری مدد کریں یہ کہ میرے بچوں کو کوئی کاروبار ہو جائے, کوئی پڑھ جائے, میرا بچہ کسی قابل بن جائے, میرے بچے پڑھ گئے. آپ نے سنا نورین صاحبہ سے زیادہ اور کیا کہہ سکتی ہیں. تھوڑی بہت ہمت جٹا کر انہوں نے آپ سے باتیں کر لی ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے ہمت اپنے اندر پیدا کر کے اپنے درد کو آپ سے بیان کرتا, کیونکہ زمانہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا. زمانہ درد کی داستان سن کر یہ تو ہوتا ہے کہ شاید ہمدردی کے 2 بول بول لے اور مشورہ کوئی دے دے, لیکن دینے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. بہت اچھا ذکر ہو رہا تھا فجر کی نشریات میں, سحر کی نشریات میں, کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. واقعی کون دیتا ہے, دینے کو بھی منہ چاہیے. اور جس کے منہ کا ذکر ہو رہا ہے, جس کے رخسار مبارک کا ذکر ہو رہا ہے, وہ منہ تو ایسا تھا کہ وہ تلاش کر رہا ہوتا تھا کس کو دینا ہے. تلاش کر کے جب وہ دے دیتے تھے تو دے کر یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ میں نے تم کو دیا ہے. وہ تو سوال بھی نہیں کرتے تھے کسی سے. گھر میں 7 دن کا فاقہ ہوتا تھا, تب بھی اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا تو ایسی خندہ پیشانی سے دیتے کہ جیسے خود کا پیٹ بہت بھرا ہوا ہے, حالانکہ میرے سرکار 7 دن سے فاقے سے تھے. مجھے یاد آ گیا ایک ایسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک مرتبہ
مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کچھ کما کر لائے. یہودی کے باغ میں پانی دیا تھا تو ان کو 1 درہم ملا. اس 1 درہم سے انہوں نے جو خریدی, جو خرید کے گھر میں لائے. حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ روٹی بنا دیجیے. روٹی بنائی تو بڑی روٹی بنتی تھی پہلے زمانے میں, آج بھی بنتی ہے آپ کو قندہار میں, افغانستان میں, عراق میں, ایران میں. روٹیوں کا ہمارے یہاں تو چھوٹی بنتی ہیں, بڑی روٹیاں بنتی ہیں. اس میں جو ٹکڑے کیے, آپ ایک ٹکڑا امام حسن کے لیے کیا, ایک ٹکڑا امام حسین کے لیے کیا, ایک ٹکڑا سیدہ زینب کے لیے کیا, اور ایک ٹکڑا بی بی فاطمہ الزہرا, اور ایک اپنے لیے ٹکڑا کیا. بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے جب ٹکڑا کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بابا کو بھی دے کے آ جاؤں. آج بہت دنوں بعد ہمارے کھانا پکائے. تو حجرہ عائشہ, حجرہ فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ عائشہ سے متصل تھا. یعنی باب جبریل, جہاں حضرت جبریل آتے تھے وہاں حضرت فاطمہ کا گھر تھا, اور جہاں رسول آتے تھے وہ حضرت عائشہ کا گھر تھا. اس کو سمجھیے, جہاں حضرت جبریل آتے تھے حضرت فاطمہ کا گھر تھا, جہاں رسول آتے تھے حضرت عائشہ کا گھر تھا. یہ بہت دیر میں سمجھا. جہاں حضرت جبریل آتے تھے وہ حضرت فاطمہ کا گھر تھا, جہاں رسول آتے تھے وہ حضرت عائشہ کا گھر تھا. جبریل کیوں آتے تھے؟ جھولا جھلانے آتے تھے. تو بہرحال وہ گئیں, اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ بابا آج ہمارے گھر میں بہت دنوں بعد کھانا روٹی پکی ہے, تو میں نے روٹی پکائی ہے, تو میں روٹی کا ایک ٹکڑا آپ کے لیے لے کر آئی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روٹی دی اور کھانا شروع کر دیا. تو فاطمہ کو تردد ہوا. انہوں نے کہا یہ مجھے بوسا بھی نہیں دیا, ماتھے پہ ہمیشہ دیتے تھے, اور پوچھا بھی نہیں کہ بیٹی کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا, میں بتانا چاہتی ہوں. تو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑا. آئے کیا ہاتھ ہوں گے جو رسول کا بازو پکڑ لیتے, آئے کیا ہاتھ ہوں گے. تو آپ نے ان کا بازو پکڑا اور کہا کہ بابا جان میں 3 دن سے بھوکی ہوں, آپ نے بیٹی کی طرف نہیں دیکھا. تو آپ کا جب چہرے مبارک اٹھا تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اور اس سارے مبارک تر تھی. آپ نے کہا بیٹی تو 3 دن سے بھوکی ہے, تیرا بابا 7 دن سے بھوکا ہے. تو یہ وہ گھر ہے جہاں پر سوائے سخاوت کے اور کچھ نظر نہیں آتا. تو کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو میں اسی تناظر میں کہ آپ امتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج اگر نورین صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں تو ان کی بیوی کا خیال ہم سب نے مل کے کرنا ہے, ان کی مدد کرنی ہے. میں آپ کی کالز کا انتظار کر رہا ہوں, میں منتظر ہوں کہ آپ کی کال آئے. مسلسل آپ ٹکر چلاتے رہے کالز کا, تاکہ لوگ کال کریں, لوگ مدد کریں. لوگوں کو مدد کرنی چاہیے. یہ رمضان اسی طرح گزر جائے گا, پھر یہ مہینہ نہیں ملے گا. یہاں نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں بھائی. یہاں پر آپ کے عمل کا دگنا ثواب آپ کو ملتا ہے. تو میں انتظار کر رہا ہوں آپ کی کالز کا. آپ کی کالز آئیں تو میں آپ اپنی بہن کو کوئی خوشخبری سنا سکوں, کچھ بتا سکوں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو آگے بڑھ کر مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں, کوئی کال آ نہیں رہی. کبھی کبھی دروازے پر دستک نہیں ہوتی تو بہت دل پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا شہر کے سبھی لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے, کیا کوئی ہمارے گھر پر آئے گا نہیں آج. تو میں بھی یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, اس وقت دستک کا انتظار کر رہا ہوں, اور میرے لیے دستک ہے آپ کی کال, اور میں کال کا منتظر ہوں. کوئی کالر ہے ابھی تو مجھے بتائیں. کوئی کال ابھی تک نہیں آ رہی ہے. حفصہ صاحبہ کوشش کریں پوری, آج ہمیں نورین کی مدد کر کے بھیجنا ہے. کوئی کالر موجود ہو تو ہمارے ساتھ آئیں, ہم سے آ کر بات کریں. آپ بیٹا کیا کرتے ہو؟ فوٹو اسٹیٹ کا کام کرتا تھا. اس کے بعد لاک ڈاؤن ہو گیا کورونا کی وجہ سے, تو کام چھوٹ گیا. ہفتے میں 1000 روپے ملتے تھے, اس سے تھوڑا بہت گھر چلتا تھا. پاپا کی ڈیتھ کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی. اس کے بعد میں کام کرنے لگ گیا. میرے کو پڑھنے کا بھی شوق ہے, میں چاہتا ہوں پڑھائی کے ساتھ اپنا کام بھی کر لوں. ٹھیک. پے پیل کے ذریعے بھی آپ ہمیں اپنی رقم دے سکتے ہیں, جو ہمیں یو کے میں دیکھ رہے ہیں, یو ایس اے میں دیکھ رہے ہیں, بیرون ملک دیکھ رہے ہیں. پے پیل کا اکاؤنٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ ہمیں یو بی ایل بینک اکاؤنٹ میں بھی آپ مدد کر سکتے ہیں ہماری. اور اس کے علاوہ آپ براہ راست بھی ہمیں پیسے بھجوا سکتے ہیں. نمبر اسکرین پر آ رہا ہے, آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں پیسے بھجوا سکتے ہیں. میں کالز کا انتظار کر رہا ہوں. کیا آج کوئی بھی کال نہیں آ رہی؟ کیا آج کوئی بھی بات نہیں کر رہا؟ کال آئی نہیں رہی ہمو صاحب, کال فون ہی نہیں بج رہا. irrelevant کالز آ رہی ہیں, یعنی لوگ پوچھ رہے ہیں. میں اس وقت تھوڑی دیر کے لوگوں سے کہوں گا کہ پلیز آپ اگر جو لوگ سوال کے لیے یا اس وقت لوگ
آپ ٹرانسمیشن کی تعریف کے لیے فون پلیز نہ کریں. یہ ذرا ٹائم چھوڑ دیجئے جو اس وقت نیکی کے لیے کال کر رہے ہوں گے پیارے انداز میں کہ ان کو تاکہ یہ کال مل سکے اور ان کی کال ہم تک آ سکے. ہمارے ڈونرز کو باہر تھے, حفصہ کو کال ملانی تھی, ان سے انہی کو کال ملا لیں تاکہ کم از کم ہم آج نورین, کیونکہ نورین وہی سوچ رہی ہوں گی کہ میں ایسی بری ہوں کیا کہ کوئی میری مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہا. تو ایسی کیا بیوہ کی مدد نہیں کرو گے؟ کیا معاشرے سے بیواؤں کی مدد کرنے والے اٹھ گئے؟ کیا یتیموں کا سہارا بننے والے اب نہیں رہے؟ کیا ہم یہ سوچ رہے کہ اب کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا؟ کیا ہم یہیں پر بند کر دیں, پروگرام ختم کر دیں؟ ہم آج سے نیکی نہ کریں, ہم آج سے ترغیب نہ دیں, ہمیں بتا دیں ہم ختم کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ اس طرح کریں گے کہ کسی کی مدد نہیں کریں گے تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اہل پاکستان تو بہت پیار کرنے والے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں 5000 دینا چاہ رہا ہوں, ان کے لیے دعائیں ہوئی ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ, بڑی عنایت آپ کی. چلیے 5000 روپے کسی نے آ کر دیے ہیں تو کوئی تو پہلا پتھر مارنے والا آیا. آئیے اور آئیے لوگ, آئیے. ابھی نورین کی بہت مدد کرنی ہے ہم نے, نورین کی ہم نے اتنی مدد کرنی ہے. آپ نے 5000 روپے دیے, کچھ مجھے ایکسپریس ہیلپ لائن ٹرسٹ نے بھی دیا ہے. آج ایکسپریس ہیلپ لائن ٹرسٹ بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے. محمود سلطانہ فاؤنڈیشن کا لفافہ بھی موجود ہے ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے. لیکن آپ کہاں ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ پھر ہمیں نیکی کا کام کرنا ہی نہیں چاہیے, ہے نا. ڈاکٹر جاوید عالم فاروقی کی طرف سے بھی 5000. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. 5000 روپے ڈاکٹر جاوید عالم. 10,000 روپے, تو 10,000 روپے میری طرف سے بھی 5000. احمد رضا خان, یہاں ہمارے لوگ ہی ہم سب لوگ کر رہے ہیں, آپ لوگ کیوں نہیں آگے بڑھے؟ وہ بیچاری آنکھوں میں ان کے آنسو ہیں اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں. تو پھر ہم سب مل کے کر لیا کریں, تو ہمیں بھی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم سب مل کر ہی آپس میں کریں گے. میں تو اہل پاکستان سے اپیل کر رہا ہوں, میں تو آپ لوگوں سے مدد کی اپیل چاہتا ہوں. میں تو آپ کی طرف سے چاہتا ہوں کہ کوئی آواز آئے. میں تو چاہتا ہوں آپ مدد کے لیے آگے بڑھیں. ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی. جی فرمائیے. جی عامر بھائی, میں ان کو نورین کو 20,000 دینا چاہ رہی ہوں. 20,000 روپے نورین کو دینا چاہیے, یعنی ٹوٹل ہمارے پاس 20,000 روپے, یعنی 10,000. آپ نے 5,000 دیا, آپ نے 5 دے. جی کتنے؟ 50 یا 25؟ 50,000 روپے دینا چاہتی ہیں آپ. 50,000 روپے. بہت بہت شکریہ میری بہن. دیکھیں ایسے ہوتا ہے, لیکن مجھے جگانا پڑتا ہے بہت. مجھے ایسا لگتا ہے میں سحری میں جگانے والا ہوں, سو اٹھو سب جاگ جاؤ سحری میں. لیکن آپ جب جاگ جاتی ہے, پاکستانی قوم جب جاگ جاتی ہے, تو بیدار ہونے کے بعد اسے پھر سلانا بہت مشکل ہے. کہ بیدار ہو جائے نا قوم اور یہ مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے, تو پاکستانی قوم سے بہتر مدد کرنے والی کوئی قوم نہیں ہے. یہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں, عجیب و غریب قوم ہے یہ, اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہے لیکن کسی دوسرے کی مدد کرنے کے لیے آگے ضرور بڑھتی ہے. 50,000 روپے ہو گئے جمع, اس کے علاوہ 10,000 روپے, یہ 70,000 روپے جمع ہو گئے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی یہ ان کو دینے تھے 10,000 روپے. 10,000 روپے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب. آپ کے رزق میں, آپ کے کاروبار میں, آپ کی اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے. 10,000 روپے اور گئے. جی فاضل شاہ صاحب. 5 فاضل شاہ صاحب کی طرف سے بھی ہو گئے. لیجیے جناب, یہ اس طرح سے قریباً ہم 80,000 کے قریب پہنچ گئے. 80,000 ہو گئے. 10,000 روپے ایکسپریس ہیلپ لائن ٹرسٹ کی طرف سے, 10,000 روپے محمود سلطانہ کی طرف سے, 1,00,000 روپے کی آپ کی مدد ہوئی. ماشاء اللہ, یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. اور یہی محبت آپ کی, یہی پیار مجھے زندہ رکھتا ہے. عامر لیاقت اگر آج زندہ ہے تو آپ کے اس پیار کی وجہ سے, اس محبت کی وجہ سے کہ آپ اس کی نیکیوں میں, اپنی نیکیوں میں اس کا ساتھ دیتے ہیں. یہ نیکیاں آپ کی ہیں اور نیکی کے اس سفر میں ہم سب ایک ساتھ شامل ہو کر چل رہے ہیں. آپ نے بہت بڑا کام کیا سب نے مل کر. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, باسل صاحب, احمد رضا, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے
پیارا رمضان کے ساتھ ہی پیارا جو بچھڑ گیا. کل آپ کو میں نے سارے بچے دکھائے تھے. اب میں ایک دن ایک بھی چھوڑ کر آپ کو بچے دکھاتے رہوں گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ سارے بچے جب ہم اسکرین پر دکھاتے ہیں تو پھر ان کے گھر والے ان کو تلاش کرتے ہیں. لیکن اس میں کہیں زیادہ اہم کردار گھر والوں کی تلاش سے میری اپنی ٹیم کا ہے. میں ان کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں, خاص طور پر کامران وجاہت کو اور سیدہ طوبہ عامر کو, اس کے ساتھ منیب ہیں. یہ وہ ٹیم کے ممبران ہیں جو انتھک محنت کر رہے ہیں اور ان بچوں کا گھر تلاش کرتے ہیں. پھر کامران وجاہت صاحب اس گھر تک جاتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں بچوں کو, ڈھونڈ کر لے کر آتے ہیں. تو کامران وجاہت, تم نے تو یار اپنی دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسے کام میں لگا رکھا ہے. تو آج ہم ایک بچے کو گھر بھیج رہے ہیں. یہاں سے آج یہ تیسرا بچہ, چوتھی نشریات ہے ہماری, اور تیسرا بچہ اپنے گھر جا رہا ہے. میں یہی تو کہتا ہوں کہ آپ محافل ضرور سجائیں, اور محافل سجائیں تو وہ اتنی پروڈکٹیو ہونی چاہیے کہ آپ جب چاند رات کو جب ختم کریں تو ظاہر ہے کہ ہم سے بڑی خطائیں ہوتی ہیں. ہم سب خطائیں کرتے ہیں اور خطائیں ہوتی ہیں, ان سے آدمی مبرہ نہیں ہو سکتا اور اس سے آدمی نہیں بچ سکتا. اس ٹرانسمیشن میں اس وقت بھی ہو رہی ہوں گی, اور ابھی جب ہم اس کے بعد ظاہر ہے کہ جی پاکستان کریں گے تب بھی خطائیں ہوں گی, ظاہر خطائیں ہوتی ہیں. لیکن ان خطاؤں پر اگر کوئی پردہ ڈھکنے والا ہے تو وہ ستار العیوب ہے, جو پروردگار ہے. اور ستار اس وقت آپ کے عیب ڈھکتا ہے جب آپ ستار کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ ستار العیوب یعنی پروردگار جو کہ عیبوں کو ڈھانپتا ہے آپ کے, جس کو ہم کہتے ہیں یا ستار یا غفار یا رحمان یا رحیم, جو آپ اس کو پکارتے ہیں اس کے خوبصورت ناموں سے, تو پھر وہ خوبصورت نام آپ سے متقاضی ہیں کہ جن ناموں کا سہارا لے کر آپ پکار رہے ہیں آپ نے کیا کیا. اور آپ نے اگر اس پورے رمضان ایک بچہ بھی گمشدہ جس کے ماں باپ اس کو تلاش کر رہے تھے, ڈھونڈ رہے تھے, وہ اس کے گھر پہنچا دیا, ملا دیا, اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے. مسکرانا صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے, یعنی مسکراہٹ کا ذکر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. وہ ایک جہنمی شخص کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح سے سریان کے بل آگے بڑھتا ہوا گھسٹتا ہوا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے بھی بہت طویل حدیث ہے صحیح مسلم میں. تو مگر اس کا مقصد یہ کہ اللہ مسکراتا ہے. تو اللہ اس وقت مسکراتا ہے جب آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں, کوئی ایسی بات کرتے ہیں.